کون بتائے گا کہ خوب شکر کیا ہوتا ہے؟ مدینہ چھوٹا، حسین نے صبر کیا۔ مکہ حرم امن الہی، حشرات الارض سے لے کر چھوٹے چھوٹے پرندوں تک ہر مخلوق کو وہاں امن نصیب ہوتا ہے، مگر حسین کو وہاں چین سے رہنے نہ دیا گیا۔ حسین نے خوب صبر کیا۔ جس دن ساری خلقت احرام باندھ کر میدان عرفات میں جا رہی تھی، اس دن جانے کعبہ جس نے اپنی زندگی میں کم سے کم 20 یا 25 مرتبہ پیادہ حج کیا تھا، حج کا وہ عاشق بندہ خدا عرفات کے بجائے کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ خوب صبر کیا حسین نے۔ ہر منزل پر مصیبتیں سامنے آئیں، خوب صبر کیا حسین نے۔ صبر پر صبر کرتے چلے جا رہے ہیں، شکر پر شکر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کربلا پہنچ گئے۔ 28 رجب کو مدینے سے نکلے تھے، 3 شعبان کو مکے پہنچے تھے، 8 ذی الحجہ کو مکے سے نکلے، 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے۔ کربلا پہنچتے ہی کرب و بلا کا سلسلہ شروع ہوا۔ حسین کوہ صبر نہیں، آسمان صبر بنے ہوئے پوری کائنات پر چھائے رہے، صبر پر صبر کرتے چلے۔ چاہا کہ خیمے دریا کے کنارے لگا دیے جائیں، دشمن مانع ہوا۔ بپھرے ہوئے شیروں کو آقا نے حکم دیا کہ نہیں، یہ وقت جنگ نہیں ہے۔ اور یہ بپھرے ہوئے شیر معمولی نہیں تھے، یہ بپھرے ہوئے شیر معمولی نہیں تھے۔ چاہے اصحاب میں ہوں اور چاہے بنی ہاشم میں سے، اصحاب میں زہیر قین، حبیب، مسلم ابن اوسجہ، ایک ایک فرد اپنی جگہ ایک ایک لشکر تھا۔ اور پھر بنی ہاشم میں ایک نام کافی تھا، ابو الفضل العباس۔ دعائے امیر المؤمنین، عطیہ خاص پروردگار کا علی کو کربلا کے لیے۔ یہ بپھرے ہوئے ہیں۔ آقا نے کہا کیا کیا مرحلے ہیں؟ آقا نے کہا نہیں، ہماری طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں ہوگی۔ وہ روکتے ہیں، ہٹا لو خیمے، دریا سے دور لگا لو خیمے۔ اور اس کے بعد دن پہ دن گزرتا گیا، لشکر پہ لشکر بڑھتا گیا، دشمنوں کا لشکر بڑھتا چلا گیا۔ 7ویں محرم سے خیمہ گاہ سے بچوں کی الاتش کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ یہ مشہور ہے نا کہ 7ویں محرم سے پانی بند کیا گیا، یہ مشہور ہے۔ آپ کی منطق اور آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ جب دشمن نے نہر کے کنارے خیمہ لگانے نہیں دیا، اس کے معنی یہ ہے کہ بندش آپ کا سلسلہ تو اسی وقت سے شروع ہو گیا۔ 7ویں محرم سے تو بچوں کی آوازیں الاتش کی بلند ہونے لگی تھیں، اور اسی لیے 8ویں تاریخ اور 9ویں تاریخ بڑی کشمکش کی تاریخیں تھیں، یہاں تک کہ 9 محرم کا دن گزرا اور وہ رات آئی جسے شب عاشور کہتے ہیں، قیامت کی رات، قیامت کی رات۔ اور حسین نے کس صبر اور کس شکر کے ساتھ وہ رات گزاری ہے۔ کیا بلیغ جملے ہیں جو اس شب آپ کے خطبے میں آئے ہیں۔ اپنے اصحاب کو جمع کیا اور کہا کہ ان ھذا اللیل قد غشیکم
فاتخذوه جملا. اللہ اکبر. اب اس کی ادبی و استعاراتی کیفیت اور تشبیہ و استعارے کے میزان پر اس کو تولنے کا وقت نہیں ہے. یہ جو رات چھا گئی ہے تمہارے اوپر، اسے اپنے لیے سواری بنا لو اور چلے جاؤ مجھے چھوڑ کر. یہ جو لشکر اکٹھا ہوا ہے اس کو تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ بس میری طلب میں آیا ہے. لیکن وفادار ہوں تو ایسے، وفادار ہوں تو ایسے. کوئی ایک بھی حسین کو چھوڑ کے جانے کو تیار نہ ہوا. اور جب کسی نے ان میں سے سن لیا کہ بہن بھائی سے پوچھ رہی ہے کہ بھیا ان ساتھیوں کو، دوستوں کو آزما لیا ہے، تو خیمے کے دروازے پر آ گئے. آقا اگر بی بی کو یقین نہیں ہے، ہم اپنی تلواروں سے اپنے سر قلم کر کے پیش کر دیں، قدموں میں ڈال دیں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. شب عاشور گزری، روز عاشور نمودار ہوا، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا. قربانیاں دے رہے ہیں، حسین صبر کر رہے ہیں. اور ہر قربانی اور ہر صبر کے بعد حسین گویا کہ سجدہ شکر کر رہے ہیں. جوان بیٹے علی اکبر کو بھیجا، چھماہے شیر خار کو بھیجا، قوت بازو عباس کو بھیجا. سب کو راہ خدا میں نثار کرنے کے بعد خود شہادت عظما کس نے پیش کی بارگاہ الہی میں؟ بس یہ جملہ سن لے کہ سب کو حسین نے پیش کیا ہے قربانی کے طور پر حق کی بارگاہ میں. جب حسین نشیب کربلا میں ذبح ہو گئے تو سیدہ زینب آئی ہیں اور انہوں نے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان. پروردگار ہم اہل بیت کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما. شب عاشور گزری، روز عاشور گزرا اور شام غریبہ آئی. روز عاشور کے 2 سجدے اور شب عاشور، شام غریبہ کا 1 سجدہ. قیامت تک آنے والے صاحبان ایمان کے لیے، اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے ایک عظیم آیت ہے. ان آیات الہیہ میں سے ہے جنہیں کہا گیا ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب. آقا حسین نے جب چھماہے کو بارگاہ الہی میں پیش کیا تھا، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ لائے، ماں کو دکھایا اور اس کے بعد پشت خیمہ پہ آئے، اپنی تلوار سے ایک ننھی سی قبر کھودی اور اس ننھے سے بچے کو سپرد لحد کر کے قبلے کی طرف کھڑے ہوئے اللہ اکبر. نماز شکر ادا ہو رہی ہے کہ پروردگار نے قربانیاں قبول کی. اور اس کے بعد خود اس کے بعد جو نماز پڑھی ہے اس نماز کے لیے تو میں ہمیشہ یا اکثر علامہ جمیل مظہری مرحوم کا یہ شعر پڑھتا ہوں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حاصل طاعت کونین تھی وہ ایک نماز، حاصل طاعت کونین تھی وہ ایک نماز جو ادا بھی نہ ہوئی اور قضا بھی نہ ہوئی. حسین کی نماز عصر عاشور قیامت تک کے لیے نشانی ہے، ہر صبر کرنے والے کے لیے، ہر شکر کرنے والے کے لیے. اور پھر جب شام غریبہ آ گئی، خیمے لٹے، خیموں میں آگ لگائی گئی. بعد شہادت حسین بعض بچوں کو ذبح کیا گیا. تاریخ میں مقاتل میں ایک منظر نظر سے گزرا کہ جب قتل امام کے بعد درندہ لشکر خیموں میں داخل ہوا تو ایک خیمے میں ایک شقی داخل ہوا. خیمہ خالی تھا لیکن اس میں ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ تھی. بچہ عمود خیمہ پکڑے ہوئے ایک طرف سہما کھڑا تھا، ماں دوسری طرف کھڑی تھی. اس نے دیکھا ماں کی طرف اور تلوار سے بچے کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا.
نمونہ ہے یہ درندگی کا. یہ سب درندگیاں ہوئیں مگر اہل بیت مصطفیٰ نے صبر سے کام لیا, خوب صبر کیا اور شکر کرتے رہے. اور سید سجاد کا کیا عالم تھا؟ تاریخ لکھتی ہے سید سجاد نے اپنی پیشانی خاک پر رکھی, لا الہ الا اللہ حقا حقا, لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا, لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا. پوری شام غریباں ایک سجدہ شکر الہی میں گزار دی. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون.